السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2 جغرافیائی خصوصیات اور ماقبل تاریخ ہندوستان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہندوستان کے جغرافیائی خصوصیات، دوسرا ماقبل تاریخ ہندوستان۔ پہلے ہم جغرافیائی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، ہندوستان کو بر صغیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بڑی سرزمین ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کئی مذہب، کئی رنگ و نسل کے لوگ، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے ہندوستان کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کا معنی ہے ایک چھوٹی سی دنیا۔ ہمارے ملک ہندوستان کو جزیرے نما بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 طرف سمندر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہمالیہ پہاڑ خشکی ہے۔ آپ نیچے دیے گئے نقشے میں دیکھ رہے ہیں، مشرق کی جانب خلیج بنگال، تو مغرب کی جانب بحر عرب اور جنوب کی جانب بحر ہند ہے، تو شمال میں ہمالیہ کے پہاڑ ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، چین، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور برما سے ملتی ہیں، اسی لیے یہ تمام ہمارے پڑوسی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں 28 ریاستیں ہیں اور 8 مرکزی علاقے ہیں۔ دہلی اس کا دارالحکومت ہے۔ پیارے بچوں، ہندوستان کی جغرافیائی خصوصیات یہ ہیں، اس میں نمبر 1 ہے ہمالیہ پہاڑ، دوسرا گنگائی میدان، تیسرا سطح مرتفع دکن اور چوتھا ہے ساحلی علاقے۔ اب ہم ایک ایک کے بارے میں اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمالیہ کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس سے ہمارے ملک کی سلامتی اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اوپر آپ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کلر کیا گیا ہوا علاقہ ہے اسے ہم ہمالیہ پہاڑ کہتے ہیں، یا وہاں پر ہمالیہ پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں بولان اور خیبر کے درے ہیں۔ نیچے جو 2 تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بولان اور خیبر کے دروں کی تصاویر ہیں۔ درے کہا جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان پائے جانے والے راستے کو۔ زمانے قدیم میں جو بھی نسلیں یا قبائل ہندوستان میں داخل ہوئیں وہ درہ بولان اور درہ خیبر سے ہی ہندوستان آئی ہیں، ایسا تاریخ کے ماہرین کا کہنا ہے، کیونکہ یہی ایک واحد ذریعہ تھا وسط ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہونے کا۔ تو آرینز، اس کے بعد منگولینز، اس کے بعد مغل، ایرانینز، جو بھی لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے انہی جو ہے دروں سے ہندوستان میں آئے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم گنگا کے زرخیز میدانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اوپر والے نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہرے سے دکھلایا گیا ہے وہ ہے گنگا کے زرخیز میدان۔ یہ دریائے سندھ کی تہذیبوں کے دور میں یہاں پر وقتاً فوقتاً کئی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ یہ علاقہ کافی زرخیز ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے حکمرانوں نے یہاں پر کئی جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اب اس کے بعد سطح مرتفع دکن یا سطح مرتفع کا علاقہ ہندوستان کے بیچوں بیچ میں، نیچے والے نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بیچ کا علاقہ ہے جو مثلث نما ہے اسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں۔ شمالی ہندوستان کو وندھیاچل پہاڑیاں سطح مرتفع سے علیحدہ کرتی ہیں، اور نیچے کے ہی نقشے میں آپ ساحلی علاقے بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر یہ نہایت وسیع اور ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرقی ساحل کو کورمنڈل کہتے ہیں، تو مغربی ساحل کو ملبار ساحل اور کونکن ساحل کا نام دیا گیا ہے۔ ان ساحلوں پر کئی بندرگاہیں ہیں۔ پیارے بچوں، زمانے قدیم سے جس طرح درہ بولان اور خیبر سے لوگ آیا کرتے تھے، اسی طرح بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کے لیے کئی لوگ ان بندرگاہوں سے ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔
اب ہم سبق کا دوسرا حصہ ماقبل تاریخی عہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسم الخط کے وجود میں آنے سے پہلے کے زمانے کو ماقبل تاریخی عہد کہا جاتا ہے، اس لیے اس دور کی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں انسان کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس دور کے کوئی بھی ذرائع ثبوت ہمیں نہیں ملتے۔ ماقبل تاریخی عہد کا انسان خانہ بدوش تھا، شکار کر کے، غذا اکٹھا کر کے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس بات کا پتہ اس دور کے ہتھیارات سے چلتا ہے جو دستیاب ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، وہ ہتھیارات کس دھات سے بنے ہوئے تھے؟ وہ ہتھیارات تو پتھر کے تھے۔ اس طرح کے ہتھیارات ہمارے ملک ہندوستان میں بم بٹی کا مقام، ہنسگی، کرنول وغیرہ کے علاقے میں ملے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماقبل تاریخی عہد کا انسان ان علاقوں میں رہا کرتا تھا۔ کرنول کی غاروں میں ہمیں آگ کا پتہ چلا ہے، آگ کی راکھ وہاں پر پائی جاتی ہے، تو جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پتھر کے زمانے کا انسان آگ کا استعمال جانتا تھا۔ وہ آگ سے روشنی، پکوان اور جانوروں سے خود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، اس دور میں غاروں میں یہ نقش نگاری بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ شاید اس دور کا انسان غاروں میں ہی رہتا تھا۔ اس غاروں کی دیواروں پر آج بھی نقش و نگاری جو آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان نقش و نگاری میں جنگلی جانوروں کے شکار کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ یہ 12,000 سال پہلے کی بات ہے۔ کرۂ زمین پر آہستہ آہستہ گرمی بڑھنے لگی، جس سے گھاس کے میدان وجود میں آئے اور گھاس خور یعنی گھاس کھانے والے جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اب انسان صرف شکاری ہی نہیں بلکہ جانوروں کی پرورش کرنے لگا۔ دودھ دھونے، جھیلوں تالابوں سے مچھلیوں کو پکڑنے کا ہنر اس نے سیکھ لیا۔ اسی دوران انسان نے دیکھا جن پھلوں کے دانے زمین پر گرتے ہیں اس سے کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ درخت بنتے ہیں، تو اس سے دیکھ کر انسان نے زراعت کرنا سیکھ لیا۔ ماہرین آثار قدیمہ ماقبل تاریخی دور کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: اولین حجری عہد یا اسے قدیم پتھر کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے، درمیانی حجری عہد یا درمیانی پتھر کا زمانہ، تیسرا ہے آخری حجری عہد یا نیا پتھر کا زمانہ۔ قدیم دور میں ہتھیارات موٹے، بھدے یا پھر قدرتی طور پر دستیاب پتھروں کا ہی استعمال کرتے تھے، اس لیے ہم اسے قدیم پتھروں کا زمانہ کہیں گے۔ درمیانی دور میں انسان نے پتھروں کے علاوہ لکڑیوں، مضبوط ہڈیوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، تو آخری عہد میں انسان کے ہتھیارات نازک، نکیلے، دھاردار ہو گئے تھے، اس لیے ہم اس کو آخری حجری عہد یا نئے پتھر کا زمانہ کہیں گے۔ اسی آخری حجری عہد میں انسان نے چکیوں، ہانڈیوں اور توے کا استعمال شروع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زراعت کرنا اور غذا کو پکانا جانتا تھا۔ اس دور میں انسان نے کپڑا بننا بھی سیکھ لیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے انسان ایک تہذیب یافتہ انسان بننا شروع ہوا۔ تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔